ناظرین، میں ہوں مرک ظہیر بابر۔ آج کے ویڈیو بلاگ میں ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ صدر جو بائیڈن کے پہلے وزارت خارجہ سے امور سے متعلق جو خطاب ہے اس کے خطے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ اب کس نہج میں آگے بڑھے گی، حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی اور اپوزیشن اپنے کارڈ کس انداز میں کھیلے گی۔ گزشتہ روز جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد زاہد بن النہیان نے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیا اور انہوں نے جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ہے اس پر بات کی، دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے بات کی، کووڈ-19 کے حوالے سے جس طرح اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پر بات کی گئی اور دیگر امور زیر غور آئے۔ جو متحدہ عرب امارات کا جو سفارت خانہ ہے اس نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا، وزیر اعظم ہاؤس نے بھی یہ پریس ریلیز جاری کیا اور اس بات کی توثیق کی کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ ناظرین، متحدہ امارات اور پاکستان کے درمیان جو روابط ہیں، جو اعلیٰ سطح پر جو روابط تھے وہ 25 مئی 2020 کے بعد سے منقطع تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو پرجوش جو روابط تھے وہ نہیں ہو رہے تھے۔ اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات تھے وہ بھی خراب تھے اور سعودی عرب یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جو پاکستان نے پیسے سعودی عرب سے دیے تھے وہ واپس کیے جائیں، مگر جو صدر ٹرمپ کی شکست کے بعد اب صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور متحدہ امارات کا جو رابطہ ہوا ہے اس کے بعد جو ذرائع ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اب سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستانی جو سیاست ہے، پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے اس پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو ٹون ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان جس انداز میں بات کر رہے ہیں وہ بھی کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مریم نواز کے جو بلند و بانگ دعوے ہیں ان میں بھی کچھ ہمیں ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف لندن میں موجود ہیں اب وہ اس انداز میں للکار نہیں رہے ہیں قومی اداروں کو، جو اہم قومی امور ہے اس پر سے پردہ اٹھانے کی جو پہلے بات کرتے تھے اب وہ نہیں کر رہے ہیں۔ غرض پاکستان کے حوالے سے یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ صدر جو بائیڈن کا جو انتخاب ہے وہ پاکستان کے مفادات، پاکستان کی سیاست، بالخصوص جو حکومتی جو استحکام ہے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سعودی عرب پاکستان پر دباؤ بڑھاتا رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ ٹرمپ اور اسرائیل کے درمیان بڑے گمجوش تعلقات تھے اور ٹرمپ اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ بھی تعلقات کی جو نوعیت تھی دونوں شخصیات کی وہ بھی بڑی حد تک نمایاں ہے۔ یوں یہ تمام جو دباؤ تھا یہ پاکستان پر تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ یمن جنگ میں جو بائیڈن کے واضح طور پر دستبرداری اور حماس سے کنارہ کشی کے بعد اب جو عرب ملکوں کی جو سیاست ہے، بالخصوص سعودی عرب اور یو اے ای جو نمایاں ترین ممالک ہیں، انہوں نے اپنی جو حکمت عملی ہے وہ ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سعودی عرب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ یمن کا جو سیاسی حل ہے وہ اس کے خواہشمند ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یمن جو بحران ہے وہ تصفیہ طلب امور پر بات چیت ہو اور جو تنازع پرامن انداز میں حل کیا جائے۔ اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جب سعودی عرب اور جو یو اے ای ہیں وہ دونوں اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے تو دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی جو حکمت عملی ہے وہ جو ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے اس سے ہم نظر آ رہی ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہوتا امریکہ نظر آتا ہے اور یہ کوشاں ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بدستور برقرار رہے۔ حال ہی میں جو وزارت خارجہ کے امریکہ کے ترجمان ہیں ان کا بھی جو بیان ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے افغانستان سے متعلق پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا ہے۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو اچھی خبریں ہیں اب وہ سنائی دیں گی اور ان اچھی خبروں میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تلخی ہے، جو کشیدگی ہے، اس میں بھی نمایاں کمی آنے کا امکان ہے۔ اس کی نمایاں وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو جھکاؤ ہے امریکہ کا وہ سعودی عرب کی جارحانہ جو حکمت عملی تھی اس کی جانب نہیں رہا، بلکہ امریکہ کے جو صدر جو بائیڈن ہے ان کی خواہش اور کوشش ہوگی اور جو ماضی کے جو ان کے بیانات ہیں اس کی روشنی میں یا جو انہوں نے تقریر کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے
خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوں امریکی صدر یہ بات برملا طور پر سعودی عرب کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کم کرے اور خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اسرائیل کا جو اثر رسوخ ہے وہ رہے گا، اور مگر پاکستان کے پر جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو دباؤ ہے وہ اس میں واضح طور پر کمی محسوس ہوگی، اور پاکستان اپنی جو جاری حکمت عملی ہے اس پر آگے بڑھتا رہے گا۔ ناظرین، یہ جو سفارتکاری ہے اس کا لامحالہ طور پر پاکستان کی جو سیاست کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو معیشت کو بھی پہنچے گا۔ سعودی عرب اور UAE ایسے ملک ہیں اور دیگر کئی عرب ملکوں میں جو ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی موجود ہیں جو اپنے روزگار کے سلسلے میں دیار غیر میں اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ایک زر مبادلے کا ایک معقول حصہ وہ بھیجتے ہیں پاکستان میں، جس کے نتیجے میں جو پاکستان کی معیشت ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی UAE کا دورہ کر کے آئے، اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی UAE کے جو حکام سے کہ وہ پاکستانیوں کو بیرون اپنے ہاتھ سے نکال باہر نہ کریں، اور انہوں نے یہ جو UAE کے حکام ہیں انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ چونکہ کووڈ-19 کا سلسلہ جاری و ساری ہے لہٰذا وہ اس ضمن میں کچھ یقین دہانی کروانے کو تیار نہیں ہے۔ مگر جو لوگ باخبر ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کووڈ-19 نہیں بلکہ جو اسرائیل کا تسلیم کرنے کا جو مطالبہ تھا وہ کیا جا رہا تھا، اور وہ پاکستان سے تقاضا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے اور پاکستان کی جو موجودہ جو صورتحال ہے وہ کسی طور پر پاکستان کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ پھر یہ بھی ایک واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں دو جو بڑے بلاکس ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں، یعنی کہ یہ ٹرمپ کے دور کی بات کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ اس بات کے خواہش مند تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور جو چین ہے وہ کسی طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ایک دو متضاد نیریٹو تھے، اور پاکستان کا جب جھکاؤ چین کی جانب تھا تو پاکستان کسی طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی قیمت پاکستان نے ضرور ادا کرنی تھی اگر جو ٹرمپ ہے وہ الیکشن میں جیت جاتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی جو سیاست ہے، امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ خطے کے نہیں دنیا بھر کے جو ممالک ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کے جو مفادات ہیں، امریکہ کے جو تقاضے ہیں ان کو وہ ملوث خاطر رکھ سکتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی جو معیشت ہے وہ زبحالی کا شکار ہے، جو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض لے کر چلتا ہے، وہ کسی طور پر سپر پاور کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا۔ حالیہ سالوں میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات پیدا ہوئے ہیں اس میں جو گرمجوشی پیدا ہوئی ہے اس کا لامحالہ طور پر پاکستان کو فائدہ ہوا ہے۔ سی پیک کی شکل میں ایک پروجیکٹ ضرور آیا ہے جو مستقبل قریب میں پاکستان کی معاشی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، مگر فی الفور کسی ڈرامائی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو تناؤ کسی کیفیت تھی اس کی بھی وجہ ایک بھارت کی طرف امریکہ کا جو رویہ تھا اور مودی سرکار اور ٹرمپ کے جو تعلقات تھے وہ بھی تھے۔ اب جو بائیڈن جو انتظامیہ ہے وہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اعتدال کے ساتھ چل رہی ہے۔ امریکی مفادات کسی طور پر پس پش نہیں ڈالے جائیں گے، مگر جس طرح ٹرمپ کی لاؤبالی طبیعت تھی اور جس انداز میں وہ سفارتکاری جیسے حساس معاملے سے نبٹ رہے تھے اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پاکستان کی جو حکومت ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے، وہ یہ خواہش اور کوشش ہے ان کی کہ کسی طرح سے جو لوگوں کی مشکلات میں کمی واقع ہو، مگر جب اپوزیشن احتجاج کرے گی، اپوزیشن حکومت کو تھریٹ کرے گی اور حکومت کو نکال باہر کرنے کا مطالبہ کرے گی تو مشکلات بڑھیں گی۔ حالیہ دنوں میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے، جو صدارتی ریفرنس کل صدر مملکت کی جانب سے اوپن بیلٹ سینٹ کے اوپر بیلٹ کے حوالے سے ہے، یہ ایک خوشائند بات ہے۔ سپریم کورٹ میں اگرچہ یہ معاملہ
زیر بحث ہے اور زیر سماعت ہے، مگر کبھی امکان جو بعض ماہرین کا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو سیاسی حکومت ہے، جو منتخب حکومت ہے، اس کے موقف کو تصدیق کرے گی۔ یوں بھی ایک طویل عرصے سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان کے مختلف جو سیاسی حلقے ہیں ان کی جانب سے کہ سینٹ میں جو پیسے کا لین دین ہوتا ہے اس کا کسی طور سے خاتمہ کیا جائے۔ اپوزیشن اس پر شکوہ کناہ ہے اور اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی جو اکثریت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان اگر یہ کام کر جاتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کی توثیق کر دیتی ہے تو جو پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کے جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو پیسے کا لین دین ہے اس کا بڑی حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں، خطے میں، پاکستان کی سفارتکاری میں، اس کا یقیناً جو بڑا محور ہے وہ صدر جو بائیڈن کا جو اقتدار ہے، صدر جو بائیڈن کی جو نئی پالیسیاں نظر آ رہی ہیں وہ ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے بھی صدر بائیڈن نے پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افغان جو امور ہے، افغان مسئلے کے پرامن تصفیے کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی نوعیت کا ہے۔ ایک ایسا ملک جس نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں اور جو 70,000 سے زائد لوگ جو شہادت کے منصب پر پاکستان پر فائز ہوئے ہیں، اب امریکہ کی جانب سے اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے معاملات کی نوعیت مختلف تھی اور صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ مختلف طرز سے ان امور کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو حالیہ پیش رفت ہے اس حوالے سے جو پاکستان کا عام شہری ہے وہ خاصا پرجوش ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت جب مستحکم ہوگی، حکومت کے جو سفارتی، داخلی اور معاشی مسائل حل ہوں گے تو وہ عام آدمی کی مشکلات میں کم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکے گی۔